اننت ناگ کے بعد اب باری ہے سری نگر کی. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لگاتار جو نوجوان ہیں وہ پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں, اور یہاں ابھی ہمارے ساتھ ایک یوا پولیٹیشین ہے جن کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے سیاست میں, لیکن ایک اچھا نام کمایا ہے. محمد اقبال ترنبو جو کہ PDP کے چھان پورہ کانسٹیچوئنسی کے کینڈیڈیٹ ہے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کا کانٹیسٹ کانسٹیچوئنسی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کانٹیسٹ تو رئیس صاحب ہر جگہ کمپٹیشن ٹف ہی ہوتا ہے, اور جہاں پر آلریڈی منجے ہوئے سیاستدان ہو. لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے جو ہماری ایکسپیرینس رہی روڈ شوز میں ہم گئے, ڈور ٹو ڈور گئے, کہ روایتی سیاستدانوں میں خاص طور پر چھان پورہ کی بات کروں گا, وہاں سیاستدانوں نے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیا ہے. جیت گئے ہیں پھر لوگوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا ہے. تو لوگ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے پولیٹیشین سے کہ وہ جیتتے ہیں, ووٹ کے وقت تو آتے ہیں, پھر جب وہ جیت جاتے ہیں پھر وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں, تو ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں. تو یہ بڑا ایک انسپائرنگ چیز ہے کہ وی وانٹ ٹو چینج دس. اگر ایک پولیٹیشین آتا ہے, لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے, پھر اس کو چاہیے کہ لوگوں کا کام کرے. جو یہ لوگوں کا بھروسہ ایک پولیٹیشین سے ہٹ گیا ہے, ہم چاہتے ہیں وہ ریسٹور ہو. ہم ایک نیا ٹرینڈ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو بی ود آور پیپل, وی وانٹ ٹو ورک فار آور پیپل. تو یہاں پہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارٹیوں نے مینیفیسٹو پیش کیا ہے, آپ کے مینیفیسٹو میں ایسا خاص کیا ہے جو لوگوں کو فائدہ دے؟ مینیفیسٹو سے ہٹ کر اگر بات کریں تو ہمارے پاس ایک پرفارمنس کی جو ہے 2002 جو ہم نے حکومت کی تھی PDP نے, اور اس کے بعد بھی بہت قلیل وقفے کے لیے ہم نے حکومت کی ہے. 78 سالوں میں صرف 5 سال ہم نے حکومت کی ہے, لیکن جو ہماری اچیومنٹس ہیں ان 5 سالوں کی وہ لوگوں کے سامنے ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ جو 78 سالوں میں نہیں ہوا ہے وہ ان 5 سالوں میں ہوا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اب ہمیں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو انہوں نے آزمایا ہے چاہے کم ہی وقت کے لیے. دوسرا, ہمارا مینیفیسٹو جموں کشمیر سینٹرک ہے. دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر جو ہے ایک ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جموں کشمیر کے لوگ امن سے رہے. آپ آج بھی دیکھتے ہیں ملیٹنسی ہے, قتل و غارت ہے. ہم چاہتے ہیں اس سب سے چھٹکارا ملے جموں کشمیر کے لوگوں کو. اور جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں 47 سے, وہ وعدے آہستہ آہستہ کر کے گورنمنٹ آف انڈیا نے بٹرے کیا ہے ہم کو وقتاً فوقتاً. ہماری اپنی حکومتیں جو یہاں تھی ان کو انوالو کر کے. ہماری لڑائی یہ ہے کہ جو بھی ہمارا حق ہے جموں کشمیر کے لوگوں کا, ہم اس کے لیے پولیٹیکلی لڑیں اور وہ ریسٹور کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کو ہندوستان کی ڈیموکریسی پر اور بھروسہ ہو. PDP دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کنگ میکر ہے, اینڈ میں جو بھی حکومت بنے گی تو اس کی ایک خاص بھومکا رہنے والی ہے. آپ کے پارٹی کی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری پارٹی سینئر لیڈرشپ کا بیان ہے, ظاہر ہے ان کی نظر ہے سیاسی پلیٹ فارم پر کیا ہو رہا ہے, تو وہ یہ چیز بہتر جانتے ہوں گے کہ کس طرح PDP کنگ میکر بن سکتی ہے. میں تو ایک کانسٹیچوئنسی میں لڑتا ہوں, تو میں اس بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. چھان پورہ کانسٹیچوئنسی کے مین مدعے کیا ہے, کیا مین پرابلمز کیا ہے جن پہ اگر آپ جیتتے ہیں تو سب سے پہلے جن پہ فوکس رہے گا؟ سب سے بڑا مدعا چھان پورہ کانسٹیچوئنسی کا یہ ہے, یہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے. اگر آپ یقین کریں تو سب سے بڑا مسئلہ وہاں روزگار کا ہے. تو ہم نے اپنے دماغ میں بھی یہ لے کر ہم چلے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کرنے کا موقع دیا تو ان کے اس روزگار کے مسئلے کے لیے ہم کام کریں گے. گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں, وہ اگر یوٹیلائز کیے جائیں ان ہمارے یوتھ کے لیے, ان کی امپلائمنٹ کے لیے, ان کے لائیولیہوڈ کے لیے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. صرف کرنے والا شخص چاہیے جو یہ کرے, جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کروں. تو یہی ہمیں لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور ہماری کوشش رہے گی کہ اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے. انجینئر رشید جس طرح سے ریلیز ہوئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سیاسی جو ڈائمنشنز ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اور دوسرا, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے, سیاسی حریف بہت ہے, تو کتنا کہاں پہ آپ چھان پورہ میں PDP کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ یہاں کے لوگ جو ہے ماشاءاللہ بہت حساس ہے اس بارے میں. یہاں پر ہماری بدقسمتی رہی ہے جموں کشمیر میں 1947 سے لے کر ہی یہاں پر ایک انٹرفیئرنس سینٹرل گورنمنٹ کی رہی ہے, اور ہر الیکشن میں کانسپریسیز, پرمیٹیشن, کمبینیشنز یہاں چلتے رہتے ہیں. آج بھی لوگوں کو پتہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے, یہ انڈیو انٹرفیئرنس ہے ایجنسیز کی, سینٹرل گورنمنٹ کی. تو لوگ اویئر ہے اس چیز سے, تو مجھے نہیں لگتا ہے زیادہ فرق پڑے گا. پیپل آر اویئر آف ایوری تھنگ.
जब आप लोगों के पास गए, लोगों से मिले, अच्छा खासा रेस्पॉन्स आपको मिला, तो किन मुद्दों पे ज़्यादा बात हुई या कौन सी चीज़ें आपने उनको बताई हैं कि जो सरफहरिस्त रहेंगे, प्रायोरिटी पे रहेंगी? यकीन माने तो ये बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट है ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रहा। हमारे छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने बिजली के बारे में भी बात की, रोड्स के बारे में भी बात की, ड्रेन्स के बारे में भी बात की, लेकिन जो बात उन्होंने पूरे जज्बे के साथ की वो यही बात की कि हमारे जो नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर आते हैं वो घरों में बेकार है। इसकी उन सबको फिक्र है। कल यहाँ पे वोटिंग है, क्या मैसेज रहेगी अपने लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं लगातार यही मैसेज दे रहा हूँ कि वो हमारी पार्टी की पास्ट परफॉर्मेंस देखिए और उस परफॉर्मेंस वो फैसला ले, उस परफॉर्मेंस को देख के और उस पार्टी को चुनिए जो उनको लगता है कि जिस पार्टी ने उनके फलाह व बहबूद के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, भले ही कम अरसे के लिए किया है।